صاحب میں اب آ جاتا ہوں آپ کے ساتھ ہلکی پھلکی تھوڑی سی بات کرنے. ایک آپ نے فرمایا جتھوں کو حق نہیں دیا جا سکتا. جتھوں ایک جتھا 2014 میں بھی چلا تھا جس نے تاریخ کا سب سے 126 دن روڈ بلاک رکھا, ہمیں آیتیں سناتے ہیں. دوسری طرف آپ نے فرمایا گن پوائنٹ پر فیصلہ مان لے. تو یہ کیسی حکومت ہے؟ ایک تو خود وزیر اعظم منتخب اس وقت کے نواز شریف کو کہتی تھی ریزائن دے, صرف 4 لوگوں کا معاملہ تھا, قوم کا معاملہ نہیں تھا, قوم کا معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. اسی جی ٹی روڈ سے وہ گئے, اسی جی ٹی روڈ سے گئے. نہ ان کے پاس اس وقت پیراشوٹ تھے, نہ ان کی گاڑیوں میں فلائنگ گیئر تھی. یہ مرید کے سے بھی گزرے, کاموں کی سے بھی گزرے, گجرا والے سے بھی گزرے, مرید قبلے. تو اب کس منہ سے اس کو روک رہے ہیں؟ بھٹی صاحب اگر آپ کو کیونکہ ہم اس ٹائم اکٹھے ہی تھے, آپ کو میری پوزیشن یاد ہو, میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ غلط ہے, جس کی وجہ سے وہ لسٹوں میں بھی جو جعلی لسٹیں بنتی تھیں اس میں بھی ہمارے نام آتے تھے کہ انہوں نے پیسے پکڑ لیے. بات پیسے پکڑنے کی اس وقت بھی نہیں تھی. اس وقت بھی میرے جیسے لوگوں کا اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ آپ اس طرح کرو. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جب 14 تاریخ کو عمران خان صاحب نکلے, 15 تاریخ کو میں نے کہا جی آپ جج, جیوری اور ایگزیکیوشنر خود ہی بن گئے ہیں, آپ ہی الزام لگا رہے ہیں, آپ ہی سزا دے رہے ہیں, اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. دیکھیں میں دھرنوں کے خلاف نہیں. دیکھیں یہاں پہ مسنگ پرسنز کے دھرنے ہوتے ہیں, دھرنا کسی بھی وجہ سے کوئی بھی کسی وجہ سے بھی کر سکتا ہے, وہ میرا ایشو نہیں ہے. میرا بڑا ایشو یہ ہے, اور اس وقت بھی تھا, کہ کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس وجہ سے باہر آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. میں تو اس ٹائم دھرنے کا اس ٹائم بھی مخالف تھا, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ میرے اوپر میرا یہ خیال تھا کہ دھرنا عمران خان صاحب غلط لے کر آ رہے ہیں. اور میں آج بھی دیکھیں اگر لاجیکلی کوئی چیز مجھے ٹھیک نظر آئے گی, میں یقین مانے اس وقت بھی کہوں گا ہاں یہ منطقی طور پر دھرنا یا جلسہ, جلوس, لانگ مارچز غلط نہیں ہے. کس وجہ سے کر رہے ہیں وہ وجہ بھی ساتھ اگر جوڑیں گے تو اہم ہوتی ہے. کیا وجہ ہے آپ آ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے کہا 4 حلقے, یا ان کا اس وقت خیال تھا کہ ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال تھا کہ جو عمران خان صاحب استعفیٰ مانگ رہے ہیں شاید وہ طریقہ ٹھیک نہیں. میرا خیال تھا ٹھیک ہے. اچھا کاشف ذرا آج کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں آپ کی رائے لی جائے. میری رائے, آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, کہ بہت بڑا ایک کریڈیبلٹی کا کرائسس آیا کہ آپ کے وزیر داخلہ ہیں, وزیر اطلاعات ہیں, ان کی بات لبیک والوں نے نہیں تسلیم کی, اور اوورآل ان پہ بڑا کرٹیسزم ہوا. ان کی لینگویج ٹھیک نہیں تھی, سٹائل ٹھیک نہیں تھا, لوگو لہجہ ٹھیک نہیں تھا, یہ سارا اعتراض ہوا ہے. ایک تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا, اور سننے میں یہ بھی ہے, آپ ہم سے زیادہ خبریں رکھتے ہیں, کہ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی شخصیت, جو کرائسس تھا حکومت اور لبیک کے درمیان, وہ یہ تھا کہ کوئی کریڈیبل بندہ نہیں مل رہا تھا جو گارنٹی دے. اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم شخصیت نے گارنٹی دی کہ نہیں آپ یہ معاہدہ کریں, ہم اس پہ عمل درآمد کرائیں گے. تو کیا ہمارے یہاں حکومتیں بس کمپنی کی مشہوری نے بس یہ کیا ہے؟ واٹ از دس, ہاؤ یو سی آل دس؟ دیکھیں حکومت وقت کا مسئلہ ہی ہوتا ہے جی, ہر حکومت کا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس فیض آباد دھرنا تو اس پر دستخط کس نے کیے؟ جب پہلا شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں آیا تھا, کس نے دستخط کیے تھے؟ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. وہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی حکومت کو لوگ اس وقت کی جو بھی اپوزیشن ہوگی, وہ کیونکہ دھرنا لے کر ہی گورنمنٹ کے خلاف آ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا. اگر آپ کل مکر بھی گئے تو وہ کہتے ہیں کوئی ایسا گارنٹر جس کے پاس ہم کل جا سکیں, جو ان کو بھی کہہ سکے اور ہمیں بھی کہہ سکے. وہ پھر اسٹیبلشمنٹ ہی بنتی ہے, وہ پھر آرمی چیف بھی بنتے ہیں. تو یہ بھی ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے اس ملک کی, کہ لوگ حکومتوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے, کسی اور کو ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن واپس میں ذرا بھٹی صاحب نے جو پچھلی بات کی تھی, میں دھرنے پہ رک گیا. میں ذرا اس پر وہ جو 2014 کے دھرنے پر, میں اس وقت بھی کہتا تھا, میں آج بھی وہی کہتا ہوں بھٹی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں اپنے مطالبات لے کر. ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مطالبہ ٹھیک ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہو کہ مطالبہ آپ کا 100% درست مطالبہ ہو سکتا ہے, مجھے نہ لگتا ہو. لیکن کہیں نہ کہیں بیٹھ کر آپ اپنے مطالبات باہر رکھتے ہیں, لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, which is how it works. لوگوں کے سامنے آپ اپنا مطالبہ رکھتے ہیں. اب آپ ایک حکومت ہیں, آپ کی بات لوگ مانتے ہیں نہیں, معافی چاہتا ہوں, آپ طریق لبیک ہیں, آپ عمران خان ہیں, لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے, وہ تو بات کی بات ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ کل یہاں پر کوئی 50,000 لاکھ کا گروہ ایک اور آ جائے یہاں پہ اور کہے کہ جی ہمارا خیال ہے کہ اس ملک میں یہ ہونا چاہیے؟ کیا ان کی بات ماننی چاہیے؟ اب اگلا سوال تو آپ لوگوں سے, کیا ان کی بات مان لینی چاہیے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. بدقسمتی ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو, پالیٹیشن کسی کے کندھوں پر چڑھ کے آئیں, جہاں پیپلز پارٹی کو بھی لانگ مارچ کرنا پڑے, نون لیگ کو بھی پڑا کرے, جج سیوان وکلا کو بھی لانگ مارچ کرنا پڑے, وکلا کو بھی,
جس میں جج سے بعد تقریریں کرتے تھے. آپ قانون کی آج حکمرانی لے آئے کراس دی بورڈ. آپ کو احتجاج کی ضرورت نہیں رہے گی. احتجاج ہمیشہ ناانصافی ہے. ہاں پرتشدد احتجاج کی نہ گنجائش تھی، نہ ہے، نہ ہونی چاہیے. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی ابھی کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں، آپ میرے پاس بیٹھے. قانون کی حکمرانی کا ایک سیکنڈ رک جائیں. مجھے یہ بتائیں اس دھرنے کا یا اس مارچ کا قانون کی حکمرانی سے کیا لینا؟ نہیں بالکل آپ بہت بڑے ماشاءاللہ ہے. 4 وعدے میں نے نہیں کیے تھے. اگر وعدے کیے تھے تو پورے کرتے. وہ بندہ پالیٹکس کے کرنے کے قابل ہی نہیں ہے جو ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتا. آپ نے کہا جی گن پوائنٹ پہ لے لیے. وہ کیسے گزرا ہے جنہوں نے گن پوائنٹ پہ بات مان لی؟ اگر وہ امپلیمنٹ نہیں، اور میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں یہ معاہدہ تھا ہی نہیں اب کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے. یہ بھی غلط بیانی کی جا رہی ہے لوگوں کے ساتھ. ون سائیڈڈ گمراہ کیا جا رہا ہے. صرف یہ تھا کہ آپ کو بھی اسمبلی میں بھیجے. یہ ذرا 60 چلائے پھر میں بتاتا ہوں پھر اصل ان کی کیا ہے. آپس میں فتنہ کون تھا، کون خون ریزی چاہتا تھا. 60 تراثن سنائیے ذرا. جو باتیں طے ہو رہی تھیں اس کے بارے میں بھی ٹی وی پر جھوٹ بولا جاتا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرانسی سے سفارت خانہ بند کر دو، فرانسی سے سفیر کو بھیج دو، یورپین یونین سے تعلقات توڑ دو. یہ جھوٹ تھا، سراسر جھوٹ تھا. ٹھیک ہے، اب بتائیں مفتی منیب صاحب جو فرما رہے ہیں یہ مطالبہ نہیں تھا. اب آپ رہنمائی فرمائیں. سر دیکھیں پھر مطالبہ تھا کیا یہ بتائیں نا. آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ کیا مطالبہ نہیں تھا، پھر یہ بتائیں کہ مطالبہ تھا کیا. اچھا میرا خیال تھا کہ میں نے تو تقریریں آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی. اچھا مجھے بات کرنے کا میرا خیال تھا کہ آف دی ریکارڈ کا ایئر وائی کا سپر سٹار اینکر کو آج میں نے گیسٹ لیا، چلے میں ہی دوبارہ مہمان بن جاتا ہوں. مطالبہ یہ تھا کہ آپ نے سعد رضوی کو کمٹمنٹ کیا اسے رہا کرنا ہے. آپ نے اس کو بین غلط کیا. سپریم کورٹ میں نہیں، وہ بین کھولیں گے، گرفتار بندے رہا کریں گے. اب مجھے یہ بتا دیں مقدمات بھی واپس لیں، مقدمات بھی واپس اس کے بعد آپ سب ایگریمنٹ کرتے ہیں اور پورے نہیں کرتے. کیا یہ سیاست کا فیلئر نہیں ہے کہ 13 سال سے جمہوریت چل رہی ہے اور جمہوری لوگوں کا وہ اعتماد نہیں کر رہے اور تیسری طاقت کو آ کے خون ریزی بچانا پڑ رہی ہے. اس وقت خدا نہ خواستہ 150-200 شہادتیں ہو جاتی تو ہم کیا کر رہے ہوتے ٹی وی پہ؟ خدا نہ خواستہ نہیں، خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دیکھیں طاقت کا استعمال تو ریاست، کسی بھی ریاست اور حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. عام لوگوں پر خصوصی طور پر اگر ان کی کوئی ڈیمانڈز بھی ہیں تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت اور نیگوسیشنز کی. یہ بات آپ کی 100% ہے. اچھا ایک اور سوال کاشف صاحب، میں کچھ کہتے نااہلی کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. کاشف، لاہور سے وہ چلتا ہے جلوس، ابھی وہ ضلع کچہری نہیں پہنچتا. پنجاب حکومت پنڈی اسلام آباد پورا جی ٹی روڈ کھند کے کھول دیتی ہے. یہ کیا دانش مندی ہے؟ جب آپ کے پاس وائرلیس ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی لاہور کی دور سے 3 دن لگیں گے پنڈی اسلام آباد جیلم گجرالے والوں کی زندگی آپ عذاب کر دے. یہ کیسی دانش مندی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے لیکن سر میں تو صرف اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ حکومت، جو بھی حکومت ہو، یہ جون سی بھی حکومت ہے، میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ حکومت کیا کرے گی، وہ کیا سوچے گی، وہ کیا سوچ رہی ہوگی. اصل سوال تو یہی ہے نا بٹی صاحب. میرے خیال میں this is just a view. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور سے نکل آئے ہیں اور لاہور سے نکلیں گے تو ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا. میں یہ جانتا ہوں، میں کسی پولیس والے کے ساتھ کل ہی بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ آئی جی کو غصہ اس بات کا تھا کہ لاہور سے، کیونکہ پہلا پلان یہ تھا کہ لاہور سے نکلنا نہیں ہے، لیکن اگر یہاں پر ان کو نہ روکا جاتا ان کو جی ٹی روڈ پر، تو پولیس کا یہ خیال تھا پھر وہی ہوتا جو پہلے 2017-18 میں ہوا تھا جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی. اچھا پولیس نے، میں فار یور کائنڈ انفارمیشن، آپ ذرا گنے کہ پولیس نے لاہور میں تھے تو اسلام آباد تک کنٹینر کتنے لگائے، خندقیں کتنی کھولی اور لاہور میں 1000 سے زیادہ شیل مارے. او بھائی ٹھیک ہے، مذاکرات کرنا بھی ایک طریقہ کار ہے. نجائز مطالبہ نہیں ماننا چاہیے. میں وزیر اعظم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ملک کو خون خرابے سے بچا لیے. گو کہ اس کا اصل کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے.